الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين۔ اصطلاحات اربعہ کی اہمیت۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کی کیا تعریف ہے اور دین کیسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا۔ وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا، نہ دین ہی اللہ کے لیے خاص کر سکے گا۔ اب اس پہ مجھے عمومی تو یہ بات صحیح معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو ہے تھوڑا استدراک ہے کہ ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ضروری ناگزیر ہے۔ صحیح اور مکمل، تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ صحیح اور مکمل مفہوم۔ یہ جو ہے مطلب یہ کہ یہ بات جو ہے درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح تو ٹھیک ہے لیکن مکمل مفہوم سمجھنا تو یہ احاطہ علم کے ضمن میں آتا ہے، جو کسی بشر کی اس میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے احاطہ علم۔ اور علم کے درجات ہیں، تو ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علیم جیسا کہا جاتا ہے، اور ہر آدمی کی جو پوچھ گچھ ہوگی اس کے فہم کے مطابق ہوگی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک عام آدمی جو اردو بھی نہ سمجھتا اس کو رب اور عبادت کا مکمل مفہوم ہوگا، تو مطلب یہ ایک بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے، اور مطلب شریعت کی بنیادی جو مفاہیم ہیں اس کے خلاف ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے منیمم، حد ادنا، پھر اوسط، پھر حد اعلیٰ، تو یہ پورا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی 6 ایمانیات پر ایمان لانا، یہ اللہ اور رسول اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور قدر خیر و شر اور بات، اس کی بھی جو بات کرتے ہیں، جو ایمان کی جو بنیادی یعنی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، وہ اجمالاً جس بنیادی طور پہ، اس کی تفصیل نہیں، ورنہ تو بہت سے لوگ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ہمیں نکالنا پڑے گا ان کو، اجمالاً ان کو مانتے ہیں، بنیادی مفہوم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر پوری مطلب یہ ہے کہ درجات ہیں، اس لیے مطلب درجات کی بڑی اہمیت ہے، درجہ بندی ہے علم کی اور عمل کی اور اسلام کی، وہ فہم کے مطابق ہوتی ہے، ہر ایک کے فہم کے مطابق، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فہم کے، اور یہ کمپلیٹ آرٹیکولیشن جس کو کہتے ہیں مکمل، یہ ایک متھ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے بھی کہا کہ مطلب ما عرفنا کا حق کا عبادت کا وما عرفنا کا حق کا معرفت کا، تو اس لیے یہ کہنا کہ مطلب ان اسلام کا صحیح مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے، ایون مطلب یہ کہنا کہ مولانا مودودی کو مکمل اس کا مفہوم جو ہے سمجھے ہوئے تھے یا میں اس کا مفہوم، یہ بالکل مطلب ایک غلط بات ہے، اور خاص طور پہ اس کو معیار بنا لینا تمام مسلمانوں کے لیے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادی جو فہم ہے اس کے خلاف جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ مطلب صرف ایک لفظ ہو جو یہاں انہوں نے کہہ دیا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن دیکھیں گے اس کو۔ لیکن اگر یہ ہے کہ
اگر یہ بنیاد بنا لیں اس کو، تو پھر نظام فکر میں جو ہے کہ بنیادی غلطی جو ہے اور بنیادی جھول ہمیں نظر آئے گا۔ اچھا جی، اور دین کے سوری، معاف کیجیے گا، اب یہ ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کی کیا تعریف ہے اور دین کسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے، مطلب بنیادی تو جس حد تک لوگ ان اصطلاحوں کے مفہوم کا، ہر آدمی بنیادی طور پہ عبادت اور دین اور الہ اور توحید اور رب کا مطلب سمجھتا ہے، یعنی جو مسلمان ہے ایک بنیادی سطح پہ، اور نہیں سمجھتا تو اس کو سیکھنا چاہیے، تو اس حد تک وہ قرآن بھی سمجھتا ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ اپنے دروازے کھولتا ہے صرف ہماری فہم کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کے مطابق بھی، تو یہ ایک الگ بات ہے، یعنی مطلب تو وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا، نہ دین ہی کو اللہ کے لیے خاص کر سکے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں مثلا جو مولانا مودودی فرما رہے ہیں، یہ ایک آئیڈیل ہے جس کی طرف ہر کوئی جو ہے تگ و دو کرے، لیکن یہ کہ کتنا اس آئیڈیل تک پہنچ سکے گا اس کی بنیاد پر لوگوں کے درجات متعین ہوں گے، لیکن اس کے بنیاد پر لوگوں کو یعنی اسلام کے فہم سے اندر اور باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح ہو جائے اور نامکمل ہو، تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہو جائے گی، یعنی اگر بالکل غیر واضح ہو جائے، اور جس حد تک مطلب وضو ہوگا اس حد تک قرآن پر، اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ان اصطلاحوں، کیونکہ قرآن کی جو دوسری آیات ہیں وہ ایک دوسرے پر روشنی ڈالتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا عمومی مفہوم جو ہے اس کے الفاظ کے بھی معنی ایک متعین کرتا ہے، تو اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں اور مطلب یہ کہ آپ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان اصطلاحوں کا پہلے سے ایک مفہوم، ہم قرآن سے ہی ان اصطلاحوں کے معنی بھی سمجھتے ہیں، کانٹیکس سے کسی نہ کسی حد تک۔ تو صرف یہ کہنا کہ مطلب یہ کہ صرف اصطلاحی معنی جو ہیں وہ پہلے سے آنے چاہیے، اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے مطلب یہ کہ اللہ کا کلام ہے، وہ نور ہے، اور وہ نور مطلب ہر ایک کسی پہ آتا ہے، جو سمجھتا ہو اور نہ سمجھتا، تو بنیادی نور تو وہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا پہ آپ حد بندیاں نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس بنیادی بات کے بعد جو بات کریں وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ پہلے سے آپ کو ان اصطلاحات کا معنی پتہ ہو اور اس کے بعد ہی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے اور اس کے سیاق و سباق سے اس کے الفاظ بھی سمجھ میں آتے ہیں، تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں کے پہلے سے معنی جانے ہوتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے اس کے جملے، نہیں، قرآن کے بہت سے لفظ ہمیں نہیں معلوم ہوتے، یا بہت سے معلوم بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے کئی پہلو ان الفاظ کے ہوتے ہیں جو نہیں معلوم ہوتے، تو قرآن پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ اس کے جملوں کے معنی واضح ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کے جملے جو ہیں ان کے الفاظ کے معنی بھی واضح کرتے ہیں اور متعین کرتے ہیں، اور ایک آیت دوسری آیت پر روشنی ڈالتی ہے، اور پھر رسول اکرم کا جو بیان ہے اور پھر جو علماء کی تشریحات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور قرآن اپنے معنی جو ہے ہمیشہ کھولتا رہتا ہے، وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتے، یعنی 3 صدی سے تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کا معاہدہ ہے، اللہ کا دسترخوان ہے قرآن، تو اس سے ہر کوئی جو ہے جس اس کی قسمت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے صرف محنت بھی ہے لیکن قسمت بھی ہے، اور اللہ کی عنایت بھی، اور قرآن سے محبت جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ بھی ایک بڑا ریشنلسٹ تصور ہے ان کا، وہ اور اس کی مطلب یہ کہ 20ویں صدی کے شروع میں لکھ رہے تھے، اور یہ یعنی اوائل
یہ تو بڑا ریشنلزم کا دور تھا اس زمانے میں. اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحات کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی، اور قرآن پر ایمان کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل ہو جائیں. ہمارا عقیدہ اور عمل تو ہر ایک کا نامکمل یہ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ عدم تکمیل دو طرح کی ہوتی ہے. عدم تکمیل دو طرح کی، مطلب یہ کہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایمان مجمل اور مفصل ہے، حالانکہ وہ دونوں مطلب مجمل ہیں ایک لحاظ سے، لیکن یہ کہ وہ بات جو ہے وہ جو بچوں کو مجمل اور مفصل کی اہمیت ہے، کیونکہ جب آپ نے اجمالاً کسی چیز کو مان لیا تو آپ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس حد تک تو آپ کا ایمان اور اسلام مکمل ہو گیا. تو یہ یعنی بنیادی تکمیل ہے. تو یہ بنیادی تکمیل تو ہر مسلمان کو حاصل ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے پھر سفر ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اور جو انتہائی تکمیل ہے وہ تو کبھی نہیں آتی. تو فوق کل ذی علم علیم، اور مطلب درجات ہیں ایمان کے، مطلب بس یعنی تو پہلے تو مطلب میرے جیسے لوگ ہیں ظالم لنفسہ، پھر جو بیچ کے لوگ ہیں جو اکثر مسلمان، یا مطلب یہ ہے کہ اکثریت نہیں تو بڑی تعداد مسلمانوں کے ایوریج، جو اچھے اور برے فہم اور صحیح فہم اور غلط فہم اور دونوں کے ملے جلے. اور تیسرے وہ ہیں جو یعنی سابق، جو مطلب یہ ہے کہ اونچائیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں فہم کی بھی اور عمل کی، اور پھر جب اونچائیوں پہنچے تو اس کا پھر کوئی حد ہی نہیں ہے. کوئی مطلب یہ ہے کہ 100 میٹر ہے تو کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 3000، یعنی مطلب اور یعنی تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ، مطلب یہ ہے کہ اور وہ تو یہ درجات جو ہیں اس لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا جی، وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا، اس کے باوجود بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے. یہ ممکن ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس لیے لوگوں کو مطلب یہ اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ایمان کہ کسی نہ کسی درجے میں تو داخل ہو گیا ہے، تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہو سکتی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں ہے. اور بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے، تو جانتے ہوئے اور نہ جانتے. اور پھر مطلب دین میں دو چیزیں ہیں ہمارے دین. کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں جہالت جو ہے عذر نہیں ہے، عذر نہیں کسی کے لیے. تو وہ چیزیں وہ ہیں جو جس کو کہتے ہیں ضروریات دین. تو اب یعنی نماز فرض ہے، یہ آپ کو جانا ضروری ہے، تو آپ کا جہالت جو ہے یہ کوئی اس کا عذر نہیں، کم از کم دنیا میں تو. لیکن بہت سی چیزیں جو تفاصیل ہیں، مطلب یہ کہ حتیٰ کہ مطلب صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے کہ معراج کے دن یعنی رسول پاک نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ. تو کیا کہہ رہا تھا، اور دوسری چیزیں بہت سی ایسی ہیں جن میں جہالت جو ہے ایک عذر ہے. پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ذہن سے وہ سوچ نکل گئی، لیکن متن کی طرف جاتا ہے پھر یاد آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، تو وہ اس کے بعد اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل ہیں. تو عقیدہ اور فہم جیسے عمل میں نے کہا ہر ایک کا نامکمل ہے، اور تکمیل کی سطحیں مختلف ہیں. عدم تکمیل کی وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا، اس کے باوجود بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے. تو مطلب یہ اس میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ارباب من دون اللہ، اب اس میں تفصیل ہے. بہت سے رب کے ایسے مفہوم ہوں گے جو ضروریات دین میں سے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس میں جہالت جو ہے عذر نہیں ہے. لیکن اگر وہ ضروریات دین میں سے نہ ہو، وہ مفہوم تفصیلی مفہوم ہو، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس میں عذر ہو سکتا ہے. وہ پوری نیک نیت ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا.
تو اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. اب یہ باتیں جو ہیں پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا. کیونکہ عبادت جو ہے ایک ہے، یعنی عبادت جس کو اب اس میں مطلب یہ کہ خیر اللہ کی عبادت تو بہت بڑی، یعنی یہ اسی قسم کی بات ہے جس طرح لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ مطلب یہ قبروں پہ لوگ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ شرک کرتے ہیں، بہت سے لوگ یعنی جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے وہ صاحب قبر کے لیے دعا کر رہا ہو. تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے ان معنوں میں، کیونکہ عبادت رب اگر کوئی کسی دوسرے کی کر رہا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا نا، مشرک ہو گیا. تو عبادت کے وسیع معنی ہیں، لیکن ہر معنی جو ہے اسٹرکٹ سینس جو ہے آدمی کو جو ہے عبادت رب یعنی شرک میں نہیں ڈالتا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبادت رب کر رہا ہے. یعنی ایک عبادت رب بے عینی ہی ہے، دوسرے اس کے تقاضے ہیں. تو بے عینی ہی کسی کی عبادت کرنا مطلب کسی کو سجدہ کرنا یا کسی کو مالک ماننا، آقا ماننا، تو وہ ایک صریح عبادت ہے. لیکن عبادت کے بہت سے تقاضے ہیں، تو میں یہ نہیں کر رہا کہ ان کی اہمیت کم نہیں کر رہا. تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ گمراہی ہے، جہالت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی دوسرے کی عبادت کر رہا ہے. یعنی مطلب یہ کہ لوگ جو ہیں اپنے خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں. تو لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ وہ عبادت کے تقاضے اللہ نے اس کو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خواہشات کو الہ بنا لیا. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچولی خواہشات کو الہ مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے الہ ہونے کے تقاضوں کو جو ہے پورا نہیں کر رہا، اور کچھ جو تقاضے ہیں انہوں نے وہ خواہشات کو دے دی ہیں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یعنی فقہی زبان، اور اس لیے مطلب یہ کہ تصوف کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ بہت سی باتیں جو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں وہ تصوف کی ضمن میں آتی ہیں، لیکن یہ کہ تصوف کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے پاس کوئی اصطلاحات نہیں ہیں. تو وہ ہر چیز وہ ایسی لگ رہی ہے کہ وہ فقہی زبان میں کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا امام غزالی بہت سی چیزیں کہتے ہیں احیاء میں، لیکن وہ تصوف کی زبان میں کہہ رہے ہیں. یعنی آئیڈیل ہے، تصوف از آئیڈیل. تو وہ پوری تنقید کر سکتے ہیں مسلمانوں پر، ان کی بدعمالیوں پر، علماء پر، لیکن یہ کہ فقہی طور پہ اس میں کوئی ابہام نہیں آتا کہ ان کو وہ اسلام سے نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے وغیرہ. تو اس لیے جو فقہی زبان ہے اور جو یعنی فقہ اپنے محدود مفہوم میں اور تصوف کی زبان ہے، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری